بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک تجدید راولپنڈی ڈویژن کے ماہانہ اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد کرنل ریٹائرڈ خالد محمود صاحب خون کے خلیوں میں پیدائش اس پہ لیکچر دیں گے، اور اس لیکچر کے بعد اسی پہ بھی سوال و جواب ہوگا۔ اس وقت جو موسمی بیماریاں ہیں اس پہ ہمارے استاد الحکمہ حکیم منور صاحب اور حکیم امتیاز راٹھوڑ صاحب علاج بالغذا پہ سوال و جواب کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خون کے خلیوں کی پیدائش۔ کہاں پہ یہ پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے اور باڈی کی کس جگہ پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ سارا آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو طب میں ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو جگر ہے وہ خون پیدا کرتا ہے، اگر جگر خراب ہو جائے تو خون نہیں پیدا ہوتا۔ تو آیا خون جو ہے وہ جگر میں پیدا ہوتا بھی ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ تو اس میں سب سے پہلے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسٹیم سیل۔ اسٹیم سیل جو ہے نا، یہ پورے انسانی جسم کا ابتدائی خلیہ ہے۔ ایک ایسا خلیہ ہے جو ہمارے پورے جسم میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایسے بلینک ہوتا ہے جیسے ایک پلین پیپر ہو، اور جیسے پلین پیپر پہ آپ جیسے مرضی چاہے جو لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ یہ سیل اللہ نے ایسا پیدا کیا۔ اس سیل کو ایک سعودی بایولوجسٹ تھیں جو کہ انگلینڈ کے اندر کام کر رہی تھیں، تو وہ سیل کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے باڈی کے کچھ سیل لیے اور ان سیلز کے اوپر کچھ سولوشنز ڈالے، اس میں کچھ چینج لانا چاہتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جتنے بھی خلیے ہیں وہ اپنی انسان کی ابتدائی حالت پہ چلے گئے ہیں۔ نہ وہ ابھی جگر کا خلیہ رہا ہے، نہ وہ گردے کا خلیہ رہا ہے، نہ وہ دل کا خلیہ رہا ہے، نہ وہ کسی بون کا خلیہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ابتدائی حالت میں چلا گیا۔ تو بڑا حیران کن تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ وہاں سے نا اسٹیم سیل کی ریسرچ کی ابتدا ہوئی۔ پتہ چلا کہ انسانی جسم میں جتنے بھی خلیے ہیں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، وہ اسٹیم سیل ہی اس کو بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب انسان یا کوئی بھی جیسے لے لیں آپ مرغی کا انڈا لے لیں، وہ بھی ایک سیل ہے نا۔ تو مرغی کے انڈے کے اندر جو اس کی پیلا حصہ ہوتا ہے، یولک جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ اس کو کچھ دنوں کے بعد دیکھیں، اگر اس میں اس کی افزائش شروع ہو گئی ہے بچے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نا ایک ریڈ سرخ اسپاٹ آ جائے گا، اور سرخ اسپاٹ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ تو جو خون کی جو پہلی پیدائش ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایگ کے اندر، اس کی جو پیلا حصہ ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ پہلی پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر انسان کو دیکھیں، ماں کے پیٹ کے اندر انسان میں خون کی پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو جو بچہ بنتا ہے وہ سب سے پہلے اس کا جگر ڈیولپ ہوتا ہے، جگر کے بعد دل، اور پھر دل کے بعد ہڈیاں اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، دماغ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسانی بچے کا جو جگر ہے وہ سب سے پہلے خون بناتا ہے، جگر خون بناتا ہے جی۔
یہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اسی جو اس کا ایگ ہے، ٹھیک ہے جی، اس ایگ کے اندر اس کی ہڈیاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو جیسے یہ پاؤں کی بڑی ہڈیاں ہیں، جیسے پسلی کی ہڈیاں ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، یہ ہاتھوں کی موٹی موٹی بونز جو ہیں یہ، اور سب سے زیادہ جو کولے کی ہڈیاں ایلیک بونز ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جگر سے منتقل ہو کے ان بڑی ہڈیوں کے اندر یہ خون بننا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو جوانی تک جو خون ہے وہ کولے کی ہڈیوں میں، ان لمبی ہڈیوں میں جو پیروں کی ہڈیاں ہیں، ان جو ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں اس میں، پسلیوں میں، اور یہ جو سینے کی ہڈی ہے اسٹرنم جس کو کہتے ہیں، اس میں خون پیدا ہوتا ہے جی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ نا ایک گلینڈ ہے تھائمس گلینڈ ہے، اس میں پیدا ہوتا ہے، پھر تلی کے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر جو حدود جازمہ لمف نوڈ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری جگہ جو ہے نا یہ کہاں، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، خون کی پیدائش ہوتی ہے. اگر ہم خون کو دیکھیں کہ ان میں خون تو پیدا ہوتا ہے لیکن کیسے پیدا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تو یہ اس طریقہ کار کو یہ دیکھا گیا کہ سب سے پہلے جو اسٹیم سیل ہیں ان ہڈیوں میں، وہ اسٹیم سیل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر قدرت نے خوبی یہ رکھی ہے کہ یہ اپنے جیسے نا بہت سارے اسٹیم سیل بنا سکتا ہے، اپنے ہی جیسے اسٹیم سیل بناتا رہے گا، یہ بناتا رہے گا، ٹھیک. یہ جو اسٹیم سیل ہے یہ بالکل ایک ابتدائی حالت ہے سیل کی، یعنی قدرت نے جو پہلا سیل بنایا تھا یہ وہ حالت ہے. اس سیل کو اگر آپ دل کے خلیوں میں ڈالیں تو یہ دل کی شکل اختیار کر لیں گے، دل کے خلیے عضلاتی خلیے بنانا شروع کر دیں گے. اگر جگر میں آپ ڈالیں تو جگر کے خلیے بنانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. دماغ کے اندر ڈالیں، دماغ کے خلیے بنانا شروع کر دیں گے. یہ اسٹیم سیل ایک ایسی چیز ہے. تو ہڈیوں کے بون میرو میں جو گودا ہوتا ہے ہڈیوں کا، اس میں یہ اسٹیم سیل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ جو اسٹیم سیل ہیں آگے جا کے تو اس کی یہ 3 قسم کے خلیے بناتے ہیں. جو ایک قسم کا خلیہ ہے وہ ہے خون کا سرخ جسیمہ جس کو ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں، وہ یہ ریڈ بلڈ سیل. دوسرے قسم کا جو خلیہ ہے وہ ہے وائٹ بلڈ سیل، اور جو تیسری قسم کا خلیہ وہ ہے پلیٹلیٹ، ٹھیک ہے جی. 3 قسم کے خلیے ایک ہی اسٹیم سیل سے بنتے ہیں. جو اب اس میں فرق کیا ہے، اس اسٹیم سیل کو کیا پتا کہ میں نے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے کہ یہ بنانا ہے، اس کو کیا پتا. یہاں پہ نا نظریہ مفرد اعضاء یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. نظریہ مفرد اعضاء کی ایکچوئل اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. جو خون کی پی ایچ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، 7.35 سے لے کے 7.45 تک، یہ اس کی ایکچوئل پی ایچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس اسٹیم سیل نے ہڈی بنانی ہے، ہڈی کا گودا بنانا ہے یا ہڈی کا اسٹرکچر بنانا ہے، تو اس کی جو پی ایچ ہے نا وہ آتی ہے 6.8. اب یہ تھوڑی سی نا 7 نیوٹرل ہوتا ہے، تو 7 سے تھوڑا سا نیچے ہے تو یہ کیا ہو گیا، ایسیڈک ہو گیا نا. یہ اسٹیم سیل جو ہے نا اس پی ایچ کے اوپر ہڈی بنانا شروع کر دے گا. ہڈی کا جو اوپر کا اسٹرکچر ہے نا جو کہ کیلشیم اور فاسفیٹ کا بنا ہوتا ہے، یہ وہ بنائے گا اس پہ. یہ دیکھا گیا کہ یہ بناتا ہے. اسی طریقے سے اس کو ایک خاص پی ایچ چاہیے جس پہ یہ ریڈ سیل بنائے، ایک خاص پی ایچ چاہیے جس پہ وائٹ سیل بنائے، اور ایک خاص پی ایچ چاہیے جس پہ یہ پلیٹلیٹ بنائے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی بون میرو کے اندر مختلف کنڈیشنز کے اندر یہ مختلف چیزیں بنائے گا، ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا کہ بعض بون میرو جو ہوتی ہیں نا وہ ریڈ ہوتی ہیں. اگر آپ ہڈیوں کا گودا لیں تو وہ سرخ رنگ کی بون میرو ہوگی تو اس کی پی ایچ اور ہوگی. جو سفید رنگ کی بون میرو ہوگی اس کی پی ایچ اور ہوگی.
تو سفید رنگ کی پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ وائٹ بلڈ سیل بنا رہے ہیں. سرخ رنگ کی پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو اسٹیم سیل ہے نا یہ ریڈ بلڈ سیل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور ہڈی کا گدا آپ دیکھیں گے جس میں ہلکی سی پیلاہٹ ہوگی, ہلکی سی, وہ جو ہے نا وہ موزوں ہوتی ہے یہ پلیٹلیٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو مختلف کنڈیشنز کے اندر یہاں پہ یہ پرفیکٹ اپلیکیشن ہے نظریہ مفرد اعضاء کی کہ کیسے یہ جو سیل ہیں یہ کیسے 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 جا کے تو یہ خون کے خلیے بناتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اسٹیم سیل ہے نا یہ جب ریڈ بلڈ سیل بنائے گا تو ریڈ بلڈ سیل بننے تک اس کے اندر اس کا نیوکلس ہوگا, مرکزہ اس کا ہوگا. لیکن جب ریڈ سیل کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا نیوکلس غائب ہو جائے گا, گویا کہ وہ کنیکٹیو ٹیشو میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کنیکٹیو ٹیشو, کیوں کنیکٹیو ٹیشو جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے جیسا دوسرا خلیہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور نہ ہی بس اس کو جو ایک فنکشن اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی وہ وہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو پلیٹلیٹس ہیں یہ اسٹیم سیل ہوتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو میگا کریوٹس کہتے ہیں, بڑے بڑے سیل بن جاتے ہیں. وہ ایک سیل جب ٹوٹتا ہے تو اسے کئی پلیٹلیٹ بن جاتی ہے, یعنی اس کے مختلف حصے بکھرے ہوتے ہیں تو پلیٹلیٹ بن جاتے ہیں. تو پلیٹلیٹ میں بھی نیوکلس یا مرکزہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ کیا ہوگا, کنیکٹیو ٹیشو ہوگا. یہ پلیٹلیٹ اپنے جیسے نئے پلیٹلیٹ نہیں بنا سکتے. ٹھیک. پھر آ گیا وائٹ بلڈ سیل. یہ جو وائٹ بلڈ سیل ہے یہ نہ صرف ہڈیوں کے گودے کے اندر بنتا ہے بلکہ ہڈیوں میں بھی بنتا ہے, مختلف لانگ بونز کے اندر بنتا ہے, اور حدود جاذبہ کے اندر بنتا ہے, تلی کے اندر بھی بنتا ہے, اسپلین کے اندر بھی بنتا ہے. یہی وائٹ بلڈ سیل جو ہے تلی کے اندر بھی بنتے ہیں, حدود جاذبہ لمف نوڈس کے اندر بھی بنتے ہیں, اور تھائمس جو ادھر سینے کے اوپر ایک گلینڈ ہے ادھر بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو وائٹ بلڈ سیل ہے یہ اصل میں سیل ہے, یہ کنیکٹیو ٹیشو نہیں ہے. باقی یہ دو جو ہے نا یہ کنیکٹیو ٹیشو میں چینج ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ جو وائٹ بلڈ سیل ہے اس کی جو 70% مقدار ہے وہ حدود جاذبہ کے اندر بنتی ہے, 70% اس کی مقدار حدود جاذبہ میں بنتی ہے. اور یہ وہاں پہ دو قسم کے سیل بناتے ہیں, ایک ہوتے ہیں بیٹا سیل اور ایک ہوتے ہیں ٹی سیل. ٹھیک ہے جی. یہ جو بیٹا سیل ہے اور جو ٹی سیل ہے نا یہ اصل میں ان کا تعلق امیون سسٹم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی فورس ہیں دشمن کو مارنے کے لیے, یہ فورس ہے بیٹا سیل اور ٹی سیل. یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ یہ فوراً جا کے جو بھی کوئی جراثیم وائرس کوئی اور چیز آئی ہو, ایون کوئی پارٹیکل بھی آیا ہو تو یہ اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹی سیل ہے نا یہ جو بیٹا سیل ہے, بیٹا سیل جو ہے مثلاً ایک وائرس آیا ہے تو بیٹا سیل اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا, اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا نا, اس کو اپنے خول کے اندر لے لے گا اور اندر لے کے اس کو مار دے گا. یہ ان کا کام ہے. یہ ایک قسم کی فورس ہے, فائٹنگ فورس ہے. تو کہاں پیدا ہوتی ہیں, لمف نوڈ کے اندر, حدود جاذبہ کے اندر. اسی لیے حدود جاذبہ جو ہے ان کا کام فائٹنگ ہے. حدود جاذبہ جو ہے یہ نہ صرف جسم سے جو رطوبت ہوتی ہے اس کو جذب کر کے جس جراثیم ہے ان کو مارنے کا کام بھی انہی کا ہے. اور ان میں کیوں ہے, ان میں اس لیے کہ ان میں بیٹا سیل اور ٹی سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہی بیٹا سیل اور ٹی سیل جو ہے نا جگر میں بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی یہ کام کرتے ہیں جراثیم کو مارنے کا. پھر جو تلی ہے اسپلین اس کے اندر بھی یہ بیٹا سیل اور ٹی سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تلی جو ہے وہ بھی جسم سے خطرناک مادوں کو مار کے ان کا اخراج کرتی ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے جو کہ تلی, لمف نوڈس اور تھائمس گلینڈ یہ سارے مل کے ایک حدود جاذبہ کا ایک مربوط قسم کا نظام ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تلی خون پیدا کرتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ صرف ایک فیکٹر کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ یہ وائٹ بلڈ سیل جو ہیں یہ تلی میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن
جو تلی ہے نا وہ یہ نہیں پیدا کرتی، ریڈ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹ نہیں پیدا کرتی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہے انسانی جسم کے اندر یہ خلیوں کی پیدائش یا خون کی پیدائش. پھر ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو بون میرو کے اندر خون کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے لیے ہارمونس جو ہیں وہ جگر اور تلی اور گردہ، جگر، گردہ اور تلی، یہ وہ ہارمونس خارج کرتے ہیں جو کہ جا کے آگے بون میرو میں استعمال ہوگی تو یہ والے سارے کے سارے بلڈ سیل بنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہماری عام آبزرویشن ہے کہ جب کسی کا گردہ فیل ہو جائے تو اس کے بلڈ ایک دم ڈراپ کر جاتا ہے، اس کا ہیموگلوبین ایک دم نیچے آ جاتا ہے، جس کا بھی گردہ فیل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ گردہ فیل ہو گیا، اس کا اپنا فنکشن ختم ہو گیا، ہارمونز نہیں بن رہے، لہذا وہ ہارمون آگے سپلائی نہیں ہوں گے بون میرو کو، تو بون میرو خون نہیں بنائے گی. اسی طریقے سے جگر کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی خون بنانے میں کام آتے ہیں. اگر کسی کا جگر خراب ہو گیا تو خون نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو اس سے جو ہے نا یہ ہمیں خون کا ایک، میں نے اس کو ایک جنرلائزڈ دے کے جو کہ ہمارے کام کی جو چیز ہے وہ میں نے پک کر کے تو یہ آپ کو ساری بتا دی. کنیکٹو ٹیشو ہم اس کو کہتے ہیں نا وہ سیل جس کا مرکزہ نہ ہو، نیوکلس نہ ہو. ریڈ بلڈ سیل رہ جاتا ہے لیکن وہ کنیکٹو ٹیشو کے طور پہ ہم اس کو کہیں گے. لائک وائز یہ جو پلیٹلیٹ ہے نا، یہ پلیٹلیٹ میں بھی مرکزہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی کنیکٹو ٹیشو ہے. لیکن ریڈ بلڈ، یہ جو وائٹ بلڈ سیل ہے یہ کنیکٹو ٹیشو نہیں ہے. یہ کچھ 4-5 اس کے سٹیجز ہیں، ان سٹیجز سے گزر کے یہ جو اسٹیم سیل ہے نا آگے کسی سیل میں کنورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس میں اسٹیم سیل تھراپی یا یہ اب اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ جی کیسے کام کرتے ہیں. لیکن جب تک نظریہ مفرد اعضاء کو نہ سمجھا جائے نا تو یہ جو اسٹیم سیل تھراپی ہے اس پہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میری مدر کی جو گھٹنے ہیں یہ خراب ہو گئے، گھٹنے خراب ہو گئے تو چل نہیں سکتی. میں نے کہا پھر کہتے ہیں وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں تو وہ اسٹیم سیل اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھٹنے ٹھیک کر دوں گا، اس میں اسٹیم سیل انجیکٹ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اسٹیم سیل جو انجیکٹ کریں گے میرے خیال کے مطابق کام نہیں کرے گا. یہ ٹیکنیک جو ہے، کہتے کیوں نہیں کرے گی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرے گی کہ جو وہاں پہ کنڈیشن خراب ہو چکی ہے اس میں آپ نئے اسٹیم سیل ڈالیں گے نا تو وہ اس کنڈیشن کو اڈاپٹ کر لیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے. کیا قدرت نے پہلے وہاں پہ اسٹیم سیل نہیں بھیجے ہوئے ہیں؟ جو ہمارے خون کے اندر اسٹیم سیل ہوتے ہیں وہ قدرت نے گھٹنے میں بھیجے ہوئے ہیں، تو لیکن کام کیوں نہیں کرتے؟ کام اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی ادھر کنڈیشن خراب ہے، وہ اسٹیم سیل جاتے ہیں وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں کریں گے. بہرحال انہوں نے اسٹیم سیل تھراپی کرائی. 3 مہینے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بہت زیادہ خشکی ہے، ہیں جی، حتیٰ کہ ان کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں. تو وہ آرٹیفیشل ٹیئرس ڈالتی ہیں تو آنکھیں چپکتی ہیں ورنہ آنکھیں رڑک پیدا ہوتی ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خشکی ان کے گھٹنوں میں نہیں؟ یہ خشکی ہے نا جو کہ اسٹیم سیل وہاں پہ پی ایچ چینج ہو گئی ہے، انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، لہٰذا جو بھی آپ اسٹیم سیل ڈالیں گے وہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق جب تک آپ اس جگہ کی اوریجنل کنڈیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی سیل وہاں پہ جا کے کام نہیں کرے گا. تو اسٹیم سیل کو وہاں پہ پہنچانا یا ان سے کام کرانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن کو کیسے ٹھیک کریں گے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کے نا عضلات خراب ہو گئے ہیں، اب عضلات خراب ہو گئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ عضلات خراب ہو گئے ہیں، تحلیل پیدا ہو گئی ہے تو اس کی تحریک ہے، خودی تحریک ہے، اس لیے عضلات میں تحلیل پیدا ہو گئی ہے. جب تحلیل پیدا ہو گئی ہے تو وہ اسٹیم سیل جو کہ عضلات بناتے ہیں کام ہی نہیں کریں گے. تو اسٹیم سیل کی تھراپی تو بیکار گئی نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ کی جو تبدیلی آ چکی ہے اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایک دن میں جو خون ہے، جتنا خون ایک دن میں یہ جو ریڈ بلڈ سیل یا وائٹ بلڈ سیل جو ہیں ان کی
لائف جو ہے نا کوئی 3 مہینے ہے 15 دن ہے، پلیٹلیٹ کی جو ہے وہ 3 سے 4 دن ہے. تو یہ جب اپنی لائف پوری کرتے ہیں نا تو مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی ہی تعداد میں نئے سیل پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ریڈ سیل اتنی تعداد میں پیدا ہوں جتنے مر چکے، وائٹ بلڈ سیل پلیٹلیٹ اتنی ہی پیدا ہوں جتنے مر چکے ہیں. تو ایک دن میں تقریباً 1% بلڈ جو ہے وہ باڈی سے نکل جاتا ہے، وہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو 1% سیل یہ جو اسٹیم سیل ہے یہ بنائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیم سیل خود ہی ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور نئے سیل بناتے جاتے ہیں. اپنا ہی کلون، اس کو کہتے ہیں کلوننگ، اپنا ہی کلون یہ بناتے جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسا خلیہ بناتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی جو ہے نا یہ سارے خلیوں کی پیدائش اور اس کا پورا مکمل سسٹم. لیکن اس کو آپ جس جگہ پہ ڈالیں گے نا وہی سیل بنانا شروع کر دیں.